तब सवाल था कि सोशल मीडिया पे का बेधड़क इस्तेमाल, जिस तरह कोई भी चीज़ फ़ेसबुक पे पोस्ट लगा देना, फिर उसको किसी भी पोस्ट को शेयर कर देना, उसको लाइक कर देना, उस पे कुछ लिख देना, तो इन चीज़ों में कुछ एहतियात तो होंगी ना, ज़ाहिर-सी बात है, लाज़मी। तो उसके बारे में अगर आप कुछ फरमाएँ तो? असल में आज कल जो है ना, इतना तो शौर इंसान को होना चाहिए, अगर नहीं है तो, कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। इंसान का अपना भी तो ज़मीर है ना यार, कि मुझे क्या चीज़ शेयर करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। कुछ जो बंदे ऐसे होते हैं जिनको वाक़ई शौर नहीं होता इस चीज़ का। इसको आप इस बात से समझें कि मिसाल किसी बंदे का कोई इंतकाल हो जाता है, ठीक है? अब वो बंदा जो है फ़ेसबुक पर लिखता है कि मेरे फलाँ अज़ीज़ का इंतकाल हो गया। मिसाल किसी ने लिखा मेरे बाप का इंतकाल हो गया, इसाल साहब के लिए रिक्वेस्ट की दुआ की। अब तो उसने इत्तला दी कि फलाँ के वालिद का इंतकाल है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। इस तरह की पोस्ट ने लगाई। सारे उसको लाइक कर रहे हैं। मुझे बताएँ ये लाइक का मकाम है? लाइक करके क्या उसको खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि हाँ, तेरा बाप मर गया तो हम खुश हैं, या फलाँ अज़ीज़ तेरा मर गया तो हम खुश हैं। लाइक तो ये बनता ही नहीं है ना। ये इज़हार अफ़सोस करे, ताज़ियत करे, इसारे सवाब करे, ये बात तो बनती है। लेकिन अब कोई गम की खबर दे रहा है, उसको लाइक करते जा रहे धड़ाधड़, तो शऊर नहीं है ना आपको। यानी कहां पर लाइक करना है, कहां पर नहीं करना। आप तो बेधड़क उसको लाइक कर देते हो, और अगला बंदा भी खुश हो रहा है, कितने लाइक मिल रहे हैं, वो दुआ मिल रही है। लाइक से दुआ तो नहीं मिलती है, दुआ करनी पड़ेगी। तो दुआ देने वाले बहुत कम होते हैं, लाइक करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। खबर कौन सी लगी है पता ही नहीं है। तो हर चीज लाइक करने की नहीं होती, कुछ चीजें समझने सोचने की होती हैं। कुछ चीज कमेंट करने होते हैं, कुछ में लाइक करना होता है, कुछ को शेयर करना होता है। ये बंदे को ज़हन होना चाहिए, शऊर होना चाहिए कि भाई हमको कब क्या करना है। तो लाइक करने के हवाले से आपको मैं ये बताऊं, जो चीज लाइक करने के काबिल हो उसी को लाइक करो। जो अखलाकी लिहाज से, जो शरई लिहाज से, जो अकल लिहाज से बात दुरुस्त हो, उसी को लाइक करो। ठीक है, एक चीज आपको पसंद है लेकिन है दुरुस्त नहीं, अब उसको लाइक कर रहे हो। लाइक क्यों कर रहे हो? कि आपको पसंद है। अपनी पसंद नापसंद को नहीं देखें, क्योंकि आपका लाइक करने से हो सकता है किसी और के नफ्सियात बन जाए, वो भी लाइक कर दे। जाहिर ज़हन बनता है ना, मैंने लाइक किया तो आप भी लाइक हो जाए, फलाना लाइक किया तो मैं भी करूं, इतना लाइक करें वह मैं करूं। तो किसी ने लाइक किया है तो लाजिम नहीं आप भी लाइक उसको करें, बल्कि आप समझें कि ये चीज लाइक के काबिल है या नहीं है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि किस चीज को आगे शेयर करना है, किसी को नहीं करना, ये भी एक इंसान को सोच होनी चाहिए। अगर आपने आगे शेयर कर दी एक चीज, तो वो अगर बाद में पता चला ये चीज सही नहीं थी, मैंने शेयर किया आगे, यानी किसी ने कोई शरई मसला बयान किया, फर्ज करो नमाज की मसला बयान किया, आपने उस मसले को अच्छा समझा ना, यार माशाल्लाह ये तो नमाज का मसला बयान कर रहा है, इसको तो आगे शेयर करना चाहिए। लेकिन अगर वो मसला ही गलत बता रहा हो तो मालूमात तो आपको नहीं है, एक बंदा मसला बता रहा है, अब आपने कहा ये मसला बता रहा है, फला मसला, एक न्यू मसला बताया है, ठीक है, चलो जो है ना ये तो बहुत अच्छा है, लोगों को पता नहीं, चलो मैं इसको शेयर कर देता हूं आगे। मिसाल मैं आपको बताऊं कि भाई नमाज के जो मसाइल 25,000 से ज्यादा मसाइल हैं, 25,000 से ज्यादा नमाज के मसाइल हैं, लोगों को पता ही नहीं है। अब जो इस बात को देखेगा कि यार 25,000 से ज्यादा मसाइल ने नमाज के, उसको क्या करके शेयर कर देगा, आगे भेज देगा। हालांकि आगे भेजने की बात नहीं थी, ये आपके लिए बात थी, सुनने वाले के लिए बात थी, कि वो इस बात को समझे कि मुझे मसाइल कितने आते, मुझे कितना सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों को मालूमात दो, तो ये अगर तहकीक तो करो ना, आप तहकीक तो करो कि 25,000 है या नहीं है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तहकीक की नहीं तो माशाल्लाह बंदा दीनदार लग रहा है, बोल रहा है 25,000 से ज्यादा मसला, तो कर लो शेयर आगे सब लोग। अब पता चला बाद में कि भाई 25,000 तो मसाइल है ही नहीं, किसी ने पकड़ कर ली, भाई 25,000 कहां है भाई दिखाओ, फिर क्या करोगे? आपने तो शेयर कर ली, अब उसको वापस किसे लाओगे? लोगों तक पहुंच गए, लोगों ने आगे से आगे करना शुरू करे, भाई नमाज 50,000 मसाइल है। लेकिन मुझे ये बताओ, अब आपको पता चला कि ये गलत है, तो फिर क्या करोगे? शेयर तो आपने कर दी। ये तो मैंने मिसाल दी ना आपको। इस तरह कई बातें ऐसी हैं कि जो लोग आगे शेयर कर देते, नहीं करने की होती। वो बातें बाज़ औक़ात हमको दीन लग रही होती है, नसीहत वाली लग रही होती है, ठीक है, अच्छी बातें लग रही होती हैं। कई ऐसी बातें जो गैर मुस्लिमों को होती हैं, हमको अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन उसके अंदर दूसरे पहलू उसको देखे ना, उसके बिल्कुल गलत होता है। एक बंदा मिसाल के तौर पर एक काफिर को कहता है, वो मतलब क्या कहते हैं वो
میں اس کو کافر نہیں کہتا. میں نے ایک بندہ ہے وہ بولتا ہے جو خود کو مسلمان کہے میں اس کو مسلمان کہتا ہوں, جو خود کو مسلمان کہے میں اس کو مسلمان کہتا ہوں, اس کو میں کافر نہیں سمجھتا. میرا کام تھوڑی کسی کو کافر سمجھنا. یہ بات بظاہر اچھی لگ رہی ہے نا, ہاں اس کو بندے نے لائک کر دیا یا آگے بھیج دیا, اس میں بظاہر آپ کو خرابی نہیں, لیکن بہت خرابی ہے اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ مثال قادیانی ہے, کافر ہے, ٹھیک ہے, خود کو مسلمان کہتے ہیں. اگر آپ ان کو مسلمان سمجھیں گے, کیونکہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان سمجھا تو اب خود غیر مسلم ہو جائیں گے. یعنی جو کافر ہے اس کو مسلمان کہو گے تو اگر وہ کافر نہیں تھا, کافر کو کہو گے تو کافر کو کہنا ضروری ہے. اگر کافر نہ ہو اس کو کافر کہہ رہے ہو, یعنی وہ کافر نہیں تھا اس کو کافر کہا تو خود بندہ کہنے والا کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ کافر تھا اس کو آپ نے غیر مسلم نہیں کہا تو بھی کفر آپ کی طرف لوٹے گا. یعنی ایک غیر مسلم کو غیر مسلم کہنا ضروری ہے, ایک مسلمان کہنا ضروری ہے. تو غیر مسلم کو مسلمان کہنا بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے, اور مسلمان کو کافر کہنا یہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے. ایمان کفر کا بہت سنگین مسئلہ ہے. تو اب میں نے مثال دی ہے کہ آپ نے کہا وہ کیونکہ خود کو مسلمان کہلاتے ہیں لہذا اس لیے میں مسلمان نہیں کہتا. تو اس سے آپ نے کیا خرابی لازم آئی؟ پہلی خرابی یہ لازم آئی کہ غیر مسلم کو مسلمان آپ نے کہا, تو غیر مسلم کو مسلمان کہنے سے آپ خود کافر بن گئے. یعنی قادیانی کو آپ نے کہا کافر نہیں ہے, کیونکہ مسلمان خود کو کہتے ہیں میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں, اس سے ایک لازم ہے خود کافر ہو گئے کیونکہ وہ تو غیر مسلم سمجھتے ہیں. تو آپ دیر اسلام سے خود خارج ہو گئے کہ ان کو کافر نہیں سمجھا. ایک تو یہ خرابی لازم آئی. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کہا کہ غیر مسلم کو میں کیونکہ مسلمان کہلاتے خود کو ان کو میں کافر نہیں سمجھتا, تو حدیث پاک کا انکار ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے 300 عرض کی تھی 300 احادیث ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں آخر نبی, میرے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اب اس حدیث پاک کا انکار کر دیا تو اللہ کے نبی جس کو ڈکلیئر کر رہے کافر ہے, ہاں, اور آپ اس کو مسلمان کہہ رہے, ٹھیک ہے, تو اب حدیث کے منکر آپ ہوئے. اللہ کے نبی نے جس کو کافر کہا ہے اس کو مسلمان آپ کہہ رہے ہو, تو آپ تو خود کافر ہو جائیں گے اس نظریے کے لحاظ سے بھی. تو ہر لحاظ سے آپ غیر مسلم ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ جو مسلمان خود کو کہتا ہے میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں. تو پتہ نہیں چلا آپ کو کہ اس سے حدیث کا انکار بھی ہو گیا, اس سے آپ کے ایمان کے لالے پڑ گئے اور آپ نے ایک اچھی چیز سمجھ کر آگے شیئر کر دی. پتہ نہیں کتنے نے اس کو آگے شیئر کیا ہوگا. تو بعض اوقات بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ہم کو صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر کی خرابی ہم کو پتہ نہیں ہوتی. اس لیے میں نے وہ کہا کہ کسی کو چیک کرا لے کہ بھائی یہ چیز آگے بھیجنے کی ہے یا نہیں ہے, یہ چیز بولنے کی ہے یا نہیں ہے. اس طرح کے اقوال ذریع کے نام سے بہت سی چیزیں دنیا کے اندر ہیں جو کبھی کسی مذہب کے اعتقاد ہوتے ہیں, کبھی کسی مذہب کے اعتقاد ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں, اسلام نظریے کے بالکل خلاف ہوتے ہیں. تو اسلام ایک ضابطہ حیات ہے, ایک مکمل مذہب ہے, سچا مذہب ہے. آپ ایسی باتیں کر رہی ہو جو اس کے تضاد میں, اس کی ضد میں, اس کے مطلب خلاف آ رہی ہیں, تو اس کو سمجھ رہے ہو یہ تو اچھی بات, اس کو آگے ہم بھیج رہے ہیں. تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی کہ آپ ایسی بات جو اچھی بات لگے آگے وہ کر لو. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم منسوب کرتے تھے کسی بزرگ کے ساتھ, کہ کوئی اچھی آپ کو بات لگی نا تو آپ کہہ رہے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا, حالانکہ وہ روایت ہوتی نہیں ہے. حدیث پاک میں یوں آیا, حالانکہ حدیث پاک ہوتی نہیں ہے. تو جو حدیث پاک نہ ہو اس کو حدیث پاک کہہ کر اچھی بات ہے, حدیث نہیں ہے. حدیث کہہ کر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. تو یعنی جو جھوٹ بولنے والا بندہ ہے ایک اچھی بات کو کہتا ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بیان کروں گا, لوگ سنیں گے, آگے شیئر کریں گے, اس لیے میں اس کو حدیث کے طور پر میں پیش کروں گا. تو آپ کو پتہ نہیں ہے جو حدیث نہ ہو اس کو حدیث کہہ کر آگے فارورڈ کرنا, آگے شیئر کرنا, آگے بیان کرنا, اس کو سمجھنا, جھوٹی حدیث گھڑنا حدیث نہیں ہے. یہ تو انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے. اور آپ کیا کریں, اچھی بات حدیث پاک کے آگے شیئر کریں, بھائی معلومات تو لیں کہ حدیث ہے یا نہیں ہے, وہ کسی بزرگ کا فرمان ہے یا نہیں ہے, وہ جو اچھی بات لگ رہی ہے وہ کسی عقیدے کے خلاف تو نہیں ہے, اس اسلام نظریے کے خلاف تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں, یہ تو میں نے وہ باتیں کی جو ہم کو اسلامی نظر آتی ہے, صحیح نظر آتی ہے, ہم اس کو شیئر کرتے ہیں. یہاں تو لوگ معاذ اللہ گناہوں کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کو کرنا ہے, کس کو وہ گانے وہ آگے بھیج رہے.
وہ کوئی ڈرامے فلم میں وہ آگے بھیج رہے، وہ سمجھتے ہیں یہ بھیج دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا لگا نصیحت اس کے اندر، ڈرامے کے اندر کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ یا فلم کے اندر نصیحت کون سی ہوتی ہے؟ کیا قرآن سے حدیث آپ کو نصیحت حاصل نہیں ہوئی؟ کیا حدیث میں نصیحت نہیں ہے؟ آپ جو غیر مسلموں کی طرف جا رہے ہو، یا آپ جو ڈرامے فلموں کے سینوں کی طرف جا رہے ہو، تو آپ کو ڈرامے یا فلم کے سین کے اندر اچھی بات نظر آئی ہے، قرآن نظر نہیں آئی؟ چاہیے تھا قرآن سمجھتے، قرآن کے اندر ہر اچھی بات ہے، حدیث پاک کے اندر ہر اچھی بات ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ بیان نہیں کرتے، کون بیان کرے؟ آپ آؤ نا، پوچھو نا، آپ بھی تو پوچھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں نا، آپ آ کے آپ بھی پوچھو، تو جو پوچھو گا اس کو بتائی جائے گی۔ اور ویسے بھی بہت ساری چیزیں اچھی بھی دنیا کے اندر ہیں، یوٹیوب کے اندر ہے، آپ سرچ کرو، آپ معلوم کرو، مل جائیں گی۔ تو اس لیے میں آپ کو شیئر کرنے، لائک کرنے، کمنٹ دینے سے پہلے یہ، اور ایک آخری پوائنٹ بتاؤں گا، زیادہ وقت آپ کا لے لیا، آخری پوائنٹ صرف یہ کہ بعض کیا کرتے ہیں نا، وہ کوئی چیز آتی ہے نا، کوئی ویڈیو آتی ہے یا کوئی پوسٹ لگاتا ہے، پھر اس پر جو ہے نا تسلسل کے ساتھ جو ہے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، تو جتنے دماغ اتنی باتیں، کوئی کیا لکھ رہا ہے، کوئی کیا، کسی کو تحقیق پتہ نہیں ہوتا، حقیقت کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، صحیح ہے، معلومات کسی کو نہیں ہے، اور جو دماغ میں کھوپڑی میں وہ آگے چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، کوئی جواب دے رہا ہے، پھر مقابلے بازوں کا شروع ہو جاتے ہیں، میرے رائے کے خلاف آپ نے رائے دی تو مقابلہ ہمارا شروع ہو گیا، تو آپ یہاں جا رہے ہوں گے تو میں وہاں جا رہا ہوں گا، صحیح ہے، تو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کیا کہنا ہے کیا نہیں، تو مقابلہ شروع ہو جائے گا، تو پھر جو بیچارہ غریب کم علم ہوگا کہے گا دیکھو یہ دیکھو ہار گیا اور ہم جو جیت گئے، کیوں؟ میرے تو دلائل پاور کے، ایسے تو نہیں پاور کے ہوتے، ہم پلہ سے ٹکو نا، جس لیول کی بات اس لیول کے بندے سے پوچھو نا کہ بھائی اس کا جواب کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ ایک بندے لوکل بندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے معلومات، اس نے دین کے جذبے کے تحت یا وہ بات بیان کر دی آگے، اس کو اتنے تک علم تھا، آپ کو آگے علم تھا، آپ دیکھا ہم تو کمال کر دیا، تو کمال تب ہوگا جب اپنے سے بڑھ کر بندے کے ساتھ آپ بیٹھو یا اپنے جیسے کے پاس بیٹھو، تو پھر بات بنے گی کہ واقعی کمال ہے۔ جاہلوں کے ساتھ بحث کر کے کہتے ہو ہم تو کمال کر دیا، ایسا کمال نہیں ہوتا بھائی، کمال تب ہوتا ہے جب آپ سامنے آؤ، بیٹھو ہمارے ساتھ، علماء کرام کے پاس بیٹھو، بات کرو، جب بات کرو گے تو بات بنے گی، جب ہم پلہ سے پڑا پڑے گا تو پتہ چلے گا، جب اپنے سے اوپر لیول سے بات کرو گے تب پتہ چلے گا کہ بات اصل کیا ہے اور آپ کو کتنی علمیت ہے۔ تو یہ کمنٹ کرنے سے پہلے، بحث کرنے سے پہلے آپ اپنی اوقات انسان دیکھیں، میری اوقات اتنی ہے بات کرنے کی، میں اتنی ہی بات کر سکتے، اس سے آگے بات نہیں کر سکتا، مجھے نہیں معلوم، یہ کہہ دے بندہ، تو جہاد کیسا کوئی کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کوئی کہتا ہے میں جاہل ہوں، معلومات نہیں ہے، نہیں، یہ کیسے سکتے مجھے پتا نہ ہو؟ ہر کسی مجھے پتا ہے، یہ دعوے کر رہے ہو تو خود پتا کچھ نہیں ہوتا، تو کمنٹ کرنے سے پہلے بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جزاک